یہ پیغام دیا ہے، میرے نبی کو خبر تھی ماں باپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے مائیں ذلیل ہوں گی، کیسے باپ ڈر رہے ہوں گے جوان اولادوں سے۔ آپ نے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اسے برس کی بیماری ہوئی تھی، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس ایک نشان جسم پہ سفید باقی ہے، باقی سب وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جب وہ آئے نا تو علی سن تو بھی، عمر تو بھی، دونوں اس سے دعا کروانا۔ انہیں حیران ہو کے دیکھا کہ ہم اس سے، وہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ مقام کس لیے ملا؟ جہاد کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، ہر سال حج کیا، ہر سال حج میں ڈھونڈتے ہوئے اویس اویس اویس، کوئی نہیں ملا۔ آخر ایک سال، یہ نہیں پتا کہ آپ کی خلافت کا کون سا سال تھا، آپ نے سارے حاجی کھڑے کر لیے حرم کے باہر، حرم شریف کے باہر، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو۔ ہاں بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی مراد والے کھڑے ہو جاؤ، باقی سارے بیٹھ جاؤ، تو سارے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ قبیلہ مراد کے رہ گئے، مراد۔ میں 4 سال پہلے یمن جماعت میں گیا تو وہاں حضرت اویس کرنی کے گاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں کی زیارت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی۔ کولے پہاڑوں میں گاؤں ہے، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو مراد والے کھڑے ہو گئے، کہاں بھائی سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، مراد کی شاخ کرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی بچا۔ ہم نے کہا تم کرنی ہوگا؟ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی۔ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا۔ وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہ وہ نہیں، تو پاگل ہے، یہ بتا آیا؟ کہ جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہ اونٹ چرانے نکل گیا تھا عرفات کی طرف، تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اسی رنگ روپ کا حلیے کا آدمی جو میرے نبی نے بتایا تھا، ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے گرد چر رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کر لیا، 2 آدمی آ گئے، انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا میرے بھائی ہم تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے نہیں خبر یہ کون بیٹھے، وہ تو پہلی دفعہ ہیں۔ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے کانپ گئے کہ میں معذرت معافی چاہتا، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، مجھے خبر نہیں تھی، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، فرمائیے میں اویس۔ حضرت عمر کا ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ وہ رونے لگے کہ میں آپ کے لیے، اللہ کی قسم ساری دنیا اویس کرنے سے بھر جائے، عمر اور علی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں۔ یہ صرف ہمیں سبق دینے کے لیے یہ قصہ، ساری کہانی اس لیے وجود میں لایا میرا نبی کہ امت کو، مری والوں کو پیغام دینا تھا۔ تو کہنے لگے بھائی ہمیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، ہمارے لیے دعا کر۔ تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور اتنی بڑی ہستیوں نے آمین کہا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا تو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، چلتے 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 جنت کے دروازے پر آئیں گے تو اللہ کہے گے اویس کو روک دو باقی چلے جاؤ۔ تو اویس گھبرا جائیں گے، بھی ایک ہی گل بنی، بوئے تھے آ کے روک گئے۔ وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ فرمائیں گے پیچھے مڑو، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ رہے ہو نا یہ جہنم کے لوگ، اب تو انگلی کا اشارہ کر، جس کی طرف انگلی کرتا جائے گا تیری طفیل میں آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں۔ ربیہ اور مضر کے قبیلے کی تعداد کے برابر اعلیٰ عدد ہے، ربیہ و مضر لاکھوں جہنمی، کہا تیری طفیل جنت میں ڈالوں گا تیری ماں کی خدمت۔ آج کی نسل صرف پیسہ ہی جانتی ہے، بلکہ آج کے بڑے بھی پیسے کے غلام ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، باپ بھی پیسہ، اماں کو بھی پیسہ چاہیے، بچوں کو بھی پیسہ چاہیے، نہ ماں باپ کے پاس فرصت رہی اولاد کو سکھانے کی، نہ اولاد کے پاس فرصت ہے اس مقام کو سیکھنے کی، تو لہذا سب کچھ موجود ہے، محبتیں ختم ہیں۔
سب کچھ موجود ہے، الفتیں ختم ہیں. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے تلاوت سنی. میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا؟ تو کہا جی یہ وہ ہیں حارثہ بن نعمان. اچھا حارثہ بن نعمان. 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. کہا جی وہ حارثہ تو مدینے میں بیٹھے، مرے تو نہیں کہ جنت میں تلاوت کی آواز آ رہی. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنا بڑا مائک ساؤنڈ سسٹم ہے بات پہنچانے کا، نیچے بھی ہیں مستورات بھی ہیں، سامنے مرد بھی ہیں. حارثہ مدینے میں قرآن کھول کر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سیدھی آواز پوری جنت میں گونج جاتی تھی. یہ کس وجہ سے تھی؟ حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی، ماں کی خدمت کے پیچھے. پھر باپ کا پتہ ہے، حق لوالدیہ، ماں باپ کے نافرمان کی نہ دنیا ہے نہ آخرت. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ نا میری کمائی میں سے خرچ کرتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، اور شرعاً قانوناً اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جائیداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے، وہ میری ذاتی چیز ہے، قانوناً میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں، یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں، قانون یہ ہے. تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ. اس کے باپ کو بلایا تو وہ انہوں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی. تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا. اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے. تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شعر کہے، درد بھرے دکھ بھرے، اور وہ انہی شعر کو اپنی زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا کہتا دربار رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، تو تیرے رب نے عرشوں پہ سن لیے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تمہارا کیس سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے. اللہ نے سنے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں، آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے، آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. دکھ بھری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھی اور وہیں گم ہو گئی، سینے سے اٹھی اور سینے میں دفن ہو گئی، پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا. آپ نے کہا اچھا سنا تو صحیح میرے بھائی. میں کہا جی میں نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما مدى فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا. گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، موسموں سے لڑے، حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا، جبڑوں سے رزق نکالا، جوانی کو قربان کیا، صحت کو قربان کیا، اپنے جذبات کو سلا دیا، تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کیا، سارا سارا دن کام کیا، کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں، کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا، کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا. تجھے کھلایا خود بھوکا رہا، تجھے پلایا خود پیاسا رہا، تجھے چھاؤں میں لٹایا خود دھوپ میں بیٹھا، تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا. میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہوگی، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے
دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے کہیں مر نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے. ہسپتال پہنچے, ڈاکٹر کو بلاؤ, ٹیکسی بلاؤ, گاڑی بلاؤ, رکشا بلاؤ, جلدی سے ہسپتال پہنچاؤ, مری میں جگہ نہیں پنڈی لے جاؤ, اسلام آباد لے جاؤ. اسی خوفناک خیالات میں ہم روتے تھے, پگھلتے تھے, ٹوٹتے تھے, بکھرتے گئے چلے گئے خشک پتے کی طرح, اور تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے ساری مسکراہٹیں بھول گئے. تجھے صحت مند دیکھنے کے لیے اپنی صحت کے سودے کر دیے. اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا, یہ شب و روز گزرے, دن اور رات گزرے, لیل و نہار گزرے, بہار و خزاں گزری, رت بدلی, موسم بدلے, بادل, اندھیری, بارش آئے اور گئے, یہاں تک کہ تو پروان چڑھتا گیا, میں ڈھلتا گیا. تجھ میں جوانی میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ نوچ لیے. تو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح, میری کمر جھک گئی کمان کی طرح, اور میں آسرے کا محتاج ہوا, تو طاقتور ہو کے جوان ہوا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا, گود بٹھا کے چلا, کندھے بٹھا کے چلا, ہاتھ بٹھا کے چلا, اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں. آج جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا, میرا ہاتھ پکڑے گا, میں اس کی لاٹھی بنا, یہ میری لاٹھی بنے گا. لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں, تیرے تیور بدل گئے, تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں, میں تیرا نوکر ہوں. تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اور میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں. نہیں, میں باپ نہیں, میں نوکر ہی ہوں, میں پڑوسی ہوں. تو اچھا میرے دوست, اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو بھی تو لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں. کبھی مجھے پوچھ ہی لیتا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں, کچھ چاہیے تو نہیں. یہ اتنے درد بھرے اشعار ہیں کہ میرے تو اتنی فصاحت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا. لیکن یہ وہ اشعار تھے کہ میرے نبی زار و قطار روز اور آپ پھوٹ پڑے اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی, اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور یوں جھٹکا دے کر, اٹھ جا, دفع ہو جا, انت و مالک لابیک, تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے, نکل جا, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے.